کوئی ذکر نہ کرے تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے خون میں ناپاکی ہے. جو کچھ بھی ملا میری دادی جان سے ملا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھائے، دل لگائے، محبت کے ساتھ کہتے یا حسین، یا حسین، یا حسین. فیضان وارث پاک، فلک پہ شاہد مدینہ کی بات ہوتی ہے، فلک پہ شاہد مدینہ کی بات ہوتی ہے. کہاں کہاں میرے آقا کی بات ہوتی ہے. جہاں بھی تذکرہ آتا ہے، جہاں بھی تذکرہ، جہاں بھی آتا ہے پردے کی آبرو کا سوال، جہاں بھی آتا ہے پردے کی آبرو کا سوال، وہیں پہ فاطمہ زہرا کی بات ہوتی ہے. وہیں پہ فاطمہ زہرا کی بات ہوتی ہے. فلک پہ شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے. جہاں جہاں بھی فلک پہ شاہ مدینہ کی بات ہوتی ہے، جہاں پہ آتا ہے پردے کی آبرو کا سوال، وہیں پہ فاطمہ زہرا کی بات ہوتی ہے. آئیے حضرت کا استقبال کر لیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. جی چاہتا ہے اسی کریم مصطفیٰ کے بعد دنیا سنے تو سمجھے یہی ہے خدا کی بات. انہوں نے دست ناز سے پردے چھپا لیے، انہوں نے دست ناز سے پردے چھپا لیے. جنت میں جب کبھی بھی ہوئی فاطمہ کی بات. تمام معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الفقر فخري والفقر مني. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني. وقال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحكيم: إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس أهل البيت يطهركم تطهيرا. صدق الله مولانا العظيم. عزیزان گرامی، قبل اس کے کہ کوئی گفتگو شروع کی جائے، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ کہ میرے نبی اپنے تانے لالے کرامت سے سنیں، ایک مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل حسن و جمال. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. عزیزان گرامی، آپ تمامی حضرات کے سامنے دو حدیث شریف اور ایک قرآنی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. عزیزان گرامی،
پہلی حدیث شریف کہ جس میں آپ رسول دو جہاں نے یہ ارشاد فرمایا کہ الفقر فخری والفقر منی، کہ فقر پر مجھے فخر ہے اور فقر مجھ سے ہے۔ دوسری ایک حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جسم کا میرا حصہ ہے۔ دوسری قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے سامنے رکھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک میں نے اہل بیت کو تمام قسم کے رجس سے پاک رکھا جس طرح سے انہیں پاک رکھنے کا حق ہے۔ یہ دو آخری کی ایک حدیث اور ایک قرآن کی آیت میرے موضوع میں نہیں تھی، لیکن برادر حضرت جناب شاہد نظامی صاحب جب تقریر فرما رہے تھے تو ایک بات ذہن میں آئی کہ جس ذات انور کا یہ جو جشن ہے، کہ جب سرکار وارث سے پاک اعظم اللہ ذکرہ نے یہ فرمایا کہ مجھے جو کچھ بھی ملا، اور کریے گا کہ مجھے جو کچھ بھی ملا میری دادی جان سے ملا۔ اب کائنات میں کون سا ایسا ولی ہے، کون سی ایسی شخصیت ہے کہ جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا وہ بلا واسطہ ڈائریکٹ ملا؟ غور کرنے کی چیز ہے۔ کائنات میں چیلنج کر کے یہ کہہ رہا ہوں کسی کا قول نہیں ہو سکتا، اس لیے میں نے اس کو موضوع میں لیا کہ مجھے یہ بتانا ہے کہ آج یہ جو وارث پاک کی ذات یا ان کے سلسلے پر جو نقطہ چینی کرتے ہیں، اصلاً یہ وارث پاک پر نقطہ چینی نہیں کر رہے، یہ جگر گوشہ رسول جناب فاطمہ الزہرا کی ذات پر نقطہ چینی کر رہے ہیں۔ فرمایا رسول پاک نے نا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ عزیزان گرامی، جب اس روایت کا ترجمہ کیا جا رہا تھا تو غور کرنے والی چیز مفسرین کے درمیان یہ بھی جانی چاہیے تھی کہ جب رسول پاک نے اپنی ذات پر لے کر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، تو پورے کے پورے رسول پاک کو رکھو، پورے کے پورے رسول پاک کو رکھو، جسم رسول کو رکھو، نور رسول کو رکھو، اس رسالت کو رکھو، اس نبوت کو رکھو، اس ولایت کو رکھو، اس کے بعد فیصلہ کرو کہ نبی نے کیا کہا۔ نبی نے کہا فاطمہ بضعۃ منی، یعنی فیصلہ کرنے والا اب فیصلہ کرے کہ اگر رسول کی حقیقت رسالت ہے تو رسول کی حقیقت اگر رسالت ہے تو فاطمہ اس رسالت کا حصہ ہے، اگر رسول کی حقیقت نبوت ہے تو فاطمہ اس نبوت کا حصہ ہے، اگر رسول کی حقیقت ولایت ہے تو فاطمہ اس ولایت کا حصہ ہے۔ تو اب رسول کو فاطمہ سے الگ نہیں کر سکتے، نہ فاطمہ کو رسول سے الگ۔ تو اب دونوں کو الگ نہیں کر سکتے۔ اگر رسول تک پہنچنا ہے
تمہیں سیدہ کے در پر چاکری کرنی پڑے اگر رسول تک پہنچنا ہے تو تمہیں سیدہ کے در کے ٹکڑے کھانے پڑیں گے اگر رسول تک پہنچنا ہے سیدہ کی چوکھٹ پر جھاڑو مارنی پڑے گی اگر رسول تک پہنچنا ہے تو سیدہ کے در کا پٹا اپنے گلے پر باندھنا پڑے گا اگر رسول تک پہنچنا ہے تو اس بارگاہ سے گزرنا پڑے گا اب اس بارگاہ سے گزرنے کے لیے تمہیں کس بارگاہ میں جانا پڑے گا اس بارگاہ تک رسول تک پہنچنا ہے تو سیدہ کے در کی نوکری کرنی پڑے گی اور سیدہ کے در تک پہنچنا ہے تو تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ بلا واسطہ یہ دعویٰ کون کر رہا ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا میری دادی جان فاطمہ الزہرا یہ ہے دعویٰ اور کائنات میں ایسا انوکھا دعویٰ کسی نے نہیں کائنات میں ایسا انوکھا دعویٰ عزیزان گرامی محدثین سیدہ کا نام لکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تقویٰ یہ ہے کہ وضو کر لو مفسرین تفسیر لکھتے ہیں تو ہاتھ کانپتے ہیں کہ کہیں سیدہ کے نام کے ساتھ کوئی گستاخی نہ ہو بزرگان دین جب سیدہ کا نام آتا ہے تو سروں کو خط کر دیتے ہیں کہ نام کے ساتھ ادب لیا جائے کہ ادب کے ساتھ یہ نام لیا جائے لیکن بلا واسطہ ایک ذات ہے کائنات میں جو یہ انوکھا دعویٰ کر رہی ہے کہ مجھے جو کچھ بھی ملا اپنی دادی جان جناب سیدہ سے اس کی تفسیر میں ابھی میں نے ٹریلر آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ٹریلر کیا ہے عزیزان گرامی آج سے بات ہوگی سرکار پہ آج لگ بھگ 4 سال کے بعد یہاں پہ حاضر ہونا ہوا ہے تو دل کھول کر آپ کو سنانا ہے اور امید یہ کرتا ہوں کہ دل کھول کر آپ بھی سنیں گے اور اس چیز کا ثبوت دیتے رہیے گا کہ آپ وارثی ہیں عزیزان گرامی جیسا کہ برادر اصغر نے فرمایا کہ بہت سے لوگ ہیں جنہیں تکلیفیں ہوتی رہتی ہیں یہ بہن کی گفتگو کرنے میں ان ذات نفوس قدسیہ پر گفتگو کرنے میں عزیزان گرامی میں دعویٰ کر کے یہ کہتا ہوں ہمیں یا کسی کو کوئی ٹینشن نہیں ہونی چاہیے کوئی کرے تو بہت اچھا نہیں کرے تو اس سے زیادہ اچھا وجہ کیا کہ مولانا نے بالکل بے دل کی بات کر دی کہ اس سے زیادہ اچھا کیا عزیزان گرامی ایسے تو دیکھ کر آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ اس شخص نے داڑھی بھی رکھی ہے امامہ بھی باندھا ہوا ہے نمازی بھی 5 وقتہ ہے یہ مومن ہے یا منافق نمازی بھی پڑھ رہا نام بھی لے رہا سمجھ میں نہیں آیا مومن ہے یا منافق تو اس لیے قرآن مجید کی آیت ہم نے رکھی انما یرید اللہ یذھب عنکم الرجس اہل البیت یطہرکم تطہیرا ابھی ہمارے برادر بزرگوار بابو صاحب سے ہم لوگ ہوجہ پہ بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے کہ ہمیں ٹینشن ہی نہیں لینی چاہیے کیا بات سبحان اللہ جیسا کہ اس میں دعویٰ کیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قسم کے رجس سے اہل بیت کو پاک رکھا جس طرح سے انہیں پاک رکھنے کا حق ہے تو عزیزان گرامی رجس صرف یہ ناپاکی صرف یہ نالیوں میں بہتی نہیں ہے یہ کپڑے پہ نہیں لگتی عزیزان گرامی یہ وہ ناپاکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں جو دکھائی نہیں دیتی عزیزان گرامی غور کرنے والی چیز ہے نا کہ جب کسی کو بہت بری بیماری ہو جاتی ہے تو وہ اس کا نام نہیں لیتا اور کہتا یہ ہے کہ اسے بڑی خراب بیماری ہو گئی اسے بڑی خراب بیماری ہو گئی کیونکہ نام لے گا تو شرم آئے گی تو پتہ چلے گا کہ بیماری کا نام کیا ہے تو عزیزان گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا کہ ان کو بیماری ہے
नापाकी की बीमारी कैसे? मौलाना ने फिर से बेतुका बोल दी। अब बीमारी नापाकी की कैसे? तो अजीजान गिरामी, अगर कपड़े पर कोई नापाकी लग जाए तो शरीयत के मुताबिक उसको 3 पानी से धो दिया जाए तो वो पाक हो जाएगी और उसको दोबारा पहना जा सकता है। जिस्म पर अगर नापाकी लग जाए तो उस पर 3 बार पानी बहा दो तो उसकी नापाकी खत्म हो जाएगी। अगर किसी कुर्सी पर, किसी जगह पर, कहीं पर भी कोई नापाकी लग जाए तो शरीयत में एक कायदा कुल्लिया दे दिया गया कि भाई इस नापाकी का इस तरीके से इसको जायल किया जाता है। लेकिन अजीजान गिरामी, कहीं पर यह जिक्र नहीं किया गया कि अगर खून की नापाकी हो, कहीं खून की नापाकी हो, तो कुरान में तो यही कहा गया ना, इन्नमा युरिदुल्लाहु युज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत युतहिरकुम तत्हीरा, कि और अहले बैत को तमाम किस्म की नापाकियों से, तमाम किस्म के रिज्स से पाक रखा जिस तरह से उन्हें पाक रखने का हक है। तो अजीजाने गिरामी, जब कोई जिक्र ना करे तो हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। समझ जाना चाहिए कि इसके खून में नापाकी है। कुरान के कहने कि अहले बैत से तमाम किस्म के नापाकियों को पाक रखा गया है। तो एक नापाक जबान, एक नापाक मौलवी, एक नापाक इंसान, एक नापाक खून का शख्स अहले बैत का नाम कैसे ले सकता है? ये तो कुरान का बात है, हमें थोड़ी ना सोचना है। जो नुक्ताचीनी करे बहुत अच्छा, जो जिक्र मनाए बहुत अच्छा, जो मना मनाए उससे ज्यादा अच्छा, क्योंकि हमें पता चल गया कि इसका शजरा तैयबा है या शजरा खबीसा। अज़ीज़ान गिरामी, ये जश्न रहमत वालों का जश्न है। सुभान अल्लाह। सरकारे हाजी बंगाली शाह वारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का ये उर्स है। ये उसके गुलाम है जो आकाम का आका। ये रहमत वालों का जश्न है। ये जश्न इमामुल औलिया का जश्न है। ये जश्न वारिसे अंबिया का जश्न है। ये जश्न वारिसे उलूमे मोहम्मद का जश्न है। ये जश्न वारिसे विलायते अली का जश्न है। ये जश्न वारिसे फक्रे सैयदाए कायनात का जश्न है। ये जश्न वारिसे सखावते इमाम हसन का जश्न है। ये जश्न वारिसे सरदारे जन्नत का जश्न है। ये जश्न वारिसे इबादते ज़ैनुल आबिदीन का जश्न है। ये जश्न वारिसे बाकिरुल उलूम का जश्न है। ये जश्न वारिसे सदाकत का जश्न है। ये जश्न वारिसे किज़मुल गैब का जश्न है। ये जश्न उस तकवे के तकी का जश्न है कि जिस पर तकवे भी नाश करते हो। ये जश्न हादियाने हादी के वारिस का जश्न है। ये जश्न मादनी इल्म अमल पैकरे जूदो सखा सखी इब्ने सखी करीम इब्ने करीम अशरफुल आलमीन हाजी सैयद वारिस अली शाह के उस गुलाम का जश्न है जिसके लिए आज ये महफिल रचाई और बसाई। अज़ीज़ान गिरामी, कायनात में हर शख्स ने अपने इल्म के मुताबिक सरकारे वारिसे पाक आदम अल्लाह ज़िक्रुहू को आंका। किसी ने कहा उनके अक़वाले ज़र्री के मुताबिक ही वाज अ ग्रेट फिलोसोफर। अगर फिलोसफी के एतबार से देखा, अगर अक़वाले ज़र्री के एतबार से देखा जाए तो किसी ने आपको एक रिसर्चर बोला,
کسی نے آپ کو اللہ کا ولی بولا، کسی نے آپ کو مجذوب باللہ بولا. میں کہتا ہوں جس کی نظر جہاں تک تھی اس نے وہاں تک اس ذات کو دیکھا اور اپنی زبان سے آپ کے لیے ارشاد کرنا. عزیزان گرامی، اصلاً وارث پاک کی ذات ہے کیا؟ عزیزان گرامی، ہر شخص نے اپنے چشمے کے اعتبار سے سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی شان میں قصیدے لکھے. عزیزان گرامی، جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے وہ لکھا. عالم نے اپنے علم سے دیکھا تو سرکار وارث پاک اسے ولی نظر آئے. کسی مفتی نے اپنی فقاہت کی نگاہ سے دیکھا تو آپ فقیہ نظر آئے. کسی ولی نے اپنی نگاہ سے دیکھا تو اسے ولی نظر آئے. ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ معرفت کی نگاہ سے سرکار وارث پاک کی ذات کیا؟ سبحان اللہ. معرفت کی نگاہ سے سرکار وارث پاک کی ذات کیا ہے؟ تو اب غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ ذرا جناب محمد مصطفیٰ کی نگاہ سے دیکھو، جناب سیدہ کائنات کی نگاہ سے دیکھو، حسن مجتبیٰ کی نگاہ سے دیکھو، حسین کربلا کی نگاہ سے دیکھو، زین العبا کی نگاہ سے دیکھو، باقر علوم کی نگاہ سے دیکھو، جعفر صادق کی نگاہ سے دیکھو، کاظم الغیب کی نگاہ سے دیکھو، علی رضا کی نگاہ سے دیکھو، تقی و نقی حسکری و مہدی کی نگاہ سے دیکھو کہ ذاکر وارث پاک کی ذات کیا ہے. تو عزیزان گرامی، ہر شخص اپنی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اسے وارث پاک وہ نظر آتے ہیں جہاں تک اس کی نگاہ جاتی ہے. لیکن جب معرفت کی نگاہ سے اہل بیت علیہ السلام کی غلامی کا پٹا ڈال کر اپنی نگاہ سے جب آدمی دیکھتا ہے تو سرکار وارث پاک کی ذات کیا نظر آتی؟ تو ایک بزرگ اپنی کتاب میں رقم کرتے ہیں کہ سرکار وارث پاک کو نہ کوئی ولی کہہ سکتا ہے. غور کرنے کی بات یہ ہے کہ سرکار وارث پاک کو ولی نہیں کہہ سکتے، سرکار وارث پاک کو قطب نہیں کہہ سکتے، سرکار وارث پاک کو ابدال نہیں کہہ سکتے، سرکار وارث پاک کو ولایت کے کسی درجے میں آ نہیں سکتے. تو پوچھا کسی نے کس درجے میں آتا جائے تو بتایا کہ سرکار وارث پاک کو اگر اہل بیت کی معرفت کی نگاہوں سے دیکھتے ہو تو سرکار وارث پاک اللہ کے فقیر کا نام ہے. غور کرنے کی چیز یہ ہے سبحان اللہ کہ ایک فقیر کا نام ہے. فقیر کون؟ کہ جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا میری دادی جان جناب سیدہ کائنات سے ملا. کون دادی جان؟ جو عابدہ ہے، جو عادلہ ہے، جو عالمہ ہے، جو عاملہ ہے، جو باسطہ ہے، جو باطلہ ہے، جو بطول ہے، وہ ذات رسول ہے، جو صدیقہ ہے، جو طیبہ ہے، جو طاہرہ ہے، جو معصومہ ہے، جو فخر مریم ہے، جو فخر مریم ہے. اس ذات کا نام فاطمہ الزہرا ہے. اس کے لیے دعویٰ کیا کہ مجھے جو کچھ ملا اپنی دادی جان جناب فاطمہ الزہرا سے ملا. میں کسی کی گستاخی کے قائل نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. عزیزان گرامی، میں نے اپنے سلسلے کے بزرگ، اپنے سلسلے کے مجدد حضرت مخدوم شاہ صفی کو دیکھا، یہ دعویٰ نہیں ملا. مخدوم شیخ سعد کو دیکھا، یہ دعویٰ نہیں ملا. شاہ مینا کو دیکھا، یہ دعویٰ نہیں ملا. شیخ سارب کو دیکھا، یہ دعویٰ نہیں ملا. مخدوم اشرف کو دیکھا، یہ دعویٰ نہیں ملا. صابر پاک کو دیکھا، یہ دعویٰ نہیں ملا. قطب پاک کو دیکھا، یہ دعویٰ نہیں ملا. نظام الدین اولیاء کو دیکھا، دعویٰ نہیں ملا. شاہ نیاز کو دیکھا، دعویٰ نہیں ملا. فرید پاک کو دیکھا، دعویٰ نہیں ملا. خواجہ معین کو دیکھا، یہ دعویٰ نہیں ملا.
غوث اعظم کو دیکھا، یہ دعویٰ نہیں ملا۔ دعویٰ ملا تو کہاں ملا؟ سرکار وارث پاک کی بارگاہ کہ آپ فرماتے ہیں مجھے جو کچھ ملا میری دادی جان فاطمہ الزہرا سے۔ سبحان اللہ، یہ دعویٰ کہیں نہیں ملا۔ یہ دعویٰ کہاں ملا؟ یہ بارگاہ ہے سیدہ فاطمہ الزہرا کے اس بچے کی بارگاہ سے ملا جس کی عمر ابھی 15 سال ہے۔ غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اب یہ دعویٰ ہے تو دلیل کیا؟ اب دلیل بھی سنو اور دعویٰ بھی دیکھو۔ گستاخی نہیں ہے یہ، ہر ولی اپنی مقام کے اعتبار سے وہاں فائز ہے۔ جہاں فقیری کی بات آتی ہے وہاں کوئی کمپرومائز نہیں، جہاں فقیری کی بات آئی وہاں کوئی کمپرومائز نہیں۔ عزیزان گرامی، دعویٰ کب ہے؟ عمر 15 سال کی ہے، جنت البقیع میں وارث پاک پہنچے، داروغہ جنت البقیع، داروغہ دروازہ فاطمہ الزہرا کہتا ہے کہ تالا بند ہے۔ سرکار وارث پاک نے ارشاد فرمایا کہ میں وارث ہوں، سبحان اللہ، میں ہندوستان سے آیا ہوں، مجھے اس کی زیارت کرنی۔ عزیزان گرامی، کہا کہ یہاں آدمی الاؤ نہیں، داروغہ نہیں بولا، یہاں آدمی الاؤ نہیں، یہاں مرد الاؤ نہیں۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا میں اسی خاندان سے ہوں اور ان کا پوتا لگتا ہوں۔ سبحان اللہ، غور کرنے کی چیز ہے، ایک ایک جملے پر غور کریے گا۔ دعویٰ کیا کہ مجھے جو کچھ ملا میری دادی جان فاطمہ الزہرا سے ملا۔ اب یہ کیا کہ داروغہ نے روک دیا، روک کر یہ کہا کہ یہاں آدمی الاؤ نہیں، یہاں مرد الاؤ نہیں، اندر نہیں جا سکتا۔ آپ نے دعویٰ پیش کیا کہ یہ میں وارث ہندوستان سے آیا ہوں اور ان کا پوتا ہوں۔ عزیزان گرامی، پھر بھی منع کر دیا اس داروغہ نے۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے اور آپ اس بارگاہ کا طواف کرنے لگے، اور طواف ختم ہی کرنے والے تھے کہ آپ نے بے ساختہ یہ کہا دادی جان کیا پوتے سے بھی پردہ کیا جاتا ہے؟ دعویٰ کیا؟ دعویٰ کیا کہ مجھے جو کچھ ملا میری دادی جان فاطمہ الزہرا سے ملا۔ ایک طرف یہ جملہ کہ دادی جان کیا پوتے سے بھی پردہ کیا جاتا ہے، یہ جملہ کہنا تھا کہ آپ کے قدم ناز اس دروازے کے پاس پہنچتے ہیں، وہ تالا اپنے آپ کھلتا ہے، گر کر زمین پر ریشہ ریشہ ہو جاتا ہے، دروازہ کھلتا ہے، وارث پاک بے ساختہ اندر چلے جاتے ہیں۔ داروغہ دیکھتا ہے کہ دروازہ کھلا اور وہ شخص اندر گیا اور وہ دروازہ بند ہو گیا۔ کیا ثبوت کہ دروازہ وہ تالا کھلا، گرا، ریزہ ریزہ ہوا، وہ دروازہ کھلا، وارث پاک اندر گئے اور اندر جا کر پھر وہ دروازہ بند ہو گیا۔ پورے مدینہ منورہ یہ شور فغاں ہو گیا کہ ایک بچہ آیا ہے ہندوستان سے اور جناب فاطمہ الزہرا کے فیوز و برکات لوٹ رہا۔ شور ہوا۔ کچھ دن کے بعد، یہ پختہ روایت مجھے نہیں ملتی کہیں پر بھی، کہ کچھ دیر کے بعد یا کچھ دن بعد آپ سیدہ کائنات کی بارگاہ سے باہر نکلے اور آپ کا بے ساختہ یہ جملہ تھا، سنا سنا مجھے جو کچھ ملا، اور روزے کی طرف اشارہ کیا، مجھے جو کچھ ملا میری دادی جان فاطمہ الزہرا سے ملا۔ تو اب وارثیوں اپنی وارثیت پر ناز کرو کہ تمہیں جو کچھ مل رہا ہے بلا واسطہ مل
کو میں نے دیا تو وہ وارث بنا. کیا بات ہے. کوئی دعویٰ کر کے نہیں کہہ سکتا کہ میں نے عطا کیا تو یہ وارث پاک بنے. کیا بات ہے. کیا بات. کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. ہم بھی ہیں, ہم اپنے پیروں کا, پیرزادوں کا فخر کرتے کر کے یہ کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا اپنے پیرزادوں سے ملا. یہ عزتیں ملی, یہ رفعتیں ملی, یہ نازشیں ملی, یہ سب کچھ جو ہے میرے پیروں پیرزادوں کا ہے. کائنات میں واحد وارث پاک کی ذات یہ ہے کہ اگر یہ فخر کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مجھے جو کچھ ملا میری دادی جان فاطمہ الزہرا. گرامی, کائنات کی واحد ایسی شخصیت ہے وارث پاک جو یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ مجھے جو کچھ ملا اپنی دادی جان سے ملا. اور ایک جملہ اور اس پہ کفر لگایا, بلا واسطہ ملا. بلا واسطہ ملا. تو عزیزان گرامی, اگر اس کے کئی معنی کیے جائیں, بلا واسطہ یعنی بیچ میں کوئی واسطہ نہیں. تو اب راز کی بات یہ ہے کہ پوتا جنت البقیع میں مزار سیدہ کے اندر داخل ہوا اور دروازہ بند ہوا. وجہ یہ تھی کہ باہر کا کوئی دیکھے نہ, باہر کا کوئی دیکھے نہ, کیونکہ یہ سیدہ کی بذات ہے, یہ طاہرہ کی ذات ہے. داروغہ نے تو ان کو بھی کہہ دیا تھا کہ کوئی آدمی, کوئی مرد, کوئی لڑکا الاؤ نہیں. تو یہ دروازہ کھلا ہی کیوں رہتا اور وارث پاک کا یہ جملہ ہی کیوں ہوتا کہ مجھے جو کچھ ملا بلا واسطہ براہ راست ملا. بلا واسطہ کا ایک ترجمہ یہ بھی ہوتا ہے کہ میں اگر شاہد نظامی کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں اور اگر میرے اور ان کے درمیان یہ کرسی بھی آ جائے تو میں یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے ان سے جو گفتگو کی وہ بلا واسطہ کی. غور کرنے کی چیز یہ دعویٰ کیا, اب جملے پہ غور کرو وارث پاک کے کہ مجھے جو کچھ ملا بلا واسطہ اپنی دادی جان سے ملا. تو عزیزان گرامی, اگر یہ کرسی بھی رکھی ہوئی ہو تو میں ان کے ساتھ گفتگو کرتے وقت یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں ان سے جو گفتگو کر رہا ہوں وہ بلا واسطہ ہے. تو جنت البقیع میں وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ جب اندر داخل ہوئے وہ بیت سیدہ کا اور وہ دروازہ بند ہوا تو جو گفتگو ہوئی وہ بے حجاب ہوئی. دادی سامنے ہے, پوتا سامنے ہے, دادی علم دے رہی ہے, پوتا حاصل کر رہا ہے اور پوتا دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا میری دادی جان سے ملا اور وہ بھی بلا واسطہ براہ راست ملا. عزیزان گرامی, یہ ہے دعویٰ. سبحان اللہ. کائنات کا کوئی ولی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا. ہر ولی اپنا شجرہ جوڑتا ہے ولایت کا, معرفت کا, جناب علی مرتضیٰ کے ساتھ. واحد ایک ایسی ذات سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی کہ جو اپنا نسبت فقیری جو جوڑ رہے ہیں وہ سیدہ کائنات کی ذات کے ساتھ جوڑ رہے ہیں. اب کرونولوجی اس میں سمجھنے کی ضرورت یہ ہے, اب اس فقیری کی اہمیت سمجھنے کی ضرورت ہے. اب فقیری کی اہمیت کیا سمجھیے, اب سیدہ کی بارگاہ ہے نا, میں آج صرف سیدہ اور سرکار وارث پاک پر گفتگو کروں. سبحان اللہ. یہ وہ رشتہ ہے کہ جو الفاظ میں تو ڈسکرائب ہو ہی نہیں سکتا. واہ. عزیزان گرامی, اب کرونولوجی اس میں سمجھیے, ایک طرف فقیری, دوسری طرف دعویٰ,
اب مقام وارث پاک کو سمجھنا ہے تو ایک واقعے کی طرف غور کرنے کی ضرورت ہے. اب جو میں سمجھا رہا ہوں آپ کو نا کہ آپ وارث پاک کا جو جملہ کہ مجھے جو کچھ بھی ملا یہ فقیری ملی وہ مجھے میری دادی جان سے براہ راست بلا واسطہ ملا. اب عزیزان گرامی میں مقام وارث پاک کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اور کرونولوجی سمجھیے کہ پہلی چیز کائنات میں کوئی کتب کوئی ابدال کوئی ولی دعویٰ کرتا ہوا نہیں ملتا. اور اس مقام کو اگر سمجھنا ہے آپ کو تو آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وارث پاک کی زندگی اور دوسرے اولیاء کی زندگی میں کیا فرق ہے. تو اس واقعے کو آپ نے ہزارہ مقررین کے منہ سے سنا ہوگا لیکن آج یہ کرونولوجی اس کے بیچ میں جو ماخذ ہے یا اس کے بیچ میں جو تعلق ہے عزیزان گرامی وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے ایک بہت ہی عزیز مرید تھے جن کا نام حضرت شاہ نعمت اللہ. عزیزان گرامی حضرت شاہ نعمت اللہ آپ سرکار پاک کے پاس پہنچے اور پہنچ کر آپ نے خواہش کی ظاہر کی کہ سرکار مجھے حج کرنے کی خواہش ہے, مجھے حج کرنے کی خواہش ہے. جیسے ہی یہ کہنا تھا تو وارث پاک نے آپ کا دست اقدس پکڑا اور کہا آنکھوں کو بند کرو اور چلو میرے ساتھ. سبحان اللہ. آپ نے دست اقدس کو پکڑا حضرت شاہ نعمت اللہ کا اور آپ آگے بڑھے. جیسے بڑھتے کیا ہیں حضرت نعمت اللہ شاہ اپنی آنکھوں کو کھولتے ہیں تو سامنے کعبۃ اللہ سامنے کعبۃ اللہ نظر آتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جب آپ آنکھیں بند کروا رہے تھے تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا سرکار وارث پاک کہ تمہیں مدینہ منورہ میں اگر کوئی شخص ایک ایسا ملے جو بہت نور والا ہو با پردہ ہو تو اس کو یہ خط دے دینا. اور وہ خط آپ کے احرام میں دبا دیا تھا. آپ نے ہاتھ پکڑا اور سامنے کعبۃ اللہ تھا. آپ نے تمام ارکان کو ادا کیا. ادا کرنے کے بعد جب منا سے اور عرفات سے ہر جگہ سے فارغ ہو کر بارگاہ رسالت مآب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پہنچے ہیں آپ تو آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بہت ہی نوری شکل کا کوئی شخص موجود ہے. بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی پیاری خوشبو کے ساتھ بڑا ہی پیارا چہرہ ہے. چمک ایسا رہا ہے کہ ہزاروں لاکھوں کی بھیڑ میں وہ شخص یکتا اور بیگانہ لگتا تھا. عزیزان گرامی جیسے ہی سرکار وارث پاک کے وہ چہیتے بزرگ وہ چہیتے مرید اس کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ شخص یہ کہتا ہے کہ جو خط میرے وارث نے سبحان اللہ. غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ جو خط میرے وارث نے سبحان اللہ. تمہیں دیا ہے وہ مجھے لوٹاؤ. عزیزان گرامی کرونولوجی سمجھنے کی ضرورت ہے اسی لیے میں دھیرے دھیرے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. فقیری کا دعویٰ ہاتھ پکڑ کر کعبۃ اللہ میں رکھا. ایک خط دیا. خط دینے کے بعد یہ کہا کہ یہ خط ایک شخص کو دے دے, اس شخص کو دے دینا جو شخص وہاں پر یگانہ لگے. اس شخص نے سامنے سے ہی کہہ دیا کہ میرے وارث نے تمہیں جو خط دیا وہ مجھے دو. آپ نے وہ خط نکالا اور پوچھا کہ آپ کی ذات بابرکت کا نام کیا ہے تو آپ نے کہا میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ کہنا تھا تو نثار جو ایسے پیر پر بھی اور ایسے مرید پر بھی کہ جس کی مراد پوری ہو گئی ہو کہ سرکار وارث پاک نے ایک جھٹکے میں ایک پل میں سرکار کی زیارت کرا اور نعمت اللہ شاہ سے یہ کہا کہ فلاں جگہ جانا وہاں پر ایک اینٹ رکھی ہوگی وہ لے کے آ جانا. تو سرکار نعمت اللہ شاہ وہاں جاتے ہیں
اور جا کر اس اینٹ کو اٹھاتے ہیں. اس سرکار حضور پاک اپنے قدم ناز اس اینٹ پر رکھتے ہیں اور اینٹ پر رکھنے کے بعد وہ اینٹ کے اندر، وہ اینٹ کے جسم پر، وہ اینٹ کے سینے پر آپ کے قدم ناز چھپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جاؤ اور جا کر میرے وارث کو دے دے. سبحان اللہ. بات یہیں پر بھی نہیں ختم. یہ تو ہزاروں بزرگ کر لیں گے، ہزاروں بزرگوں نے پہنچایا ہوگا کعبۃ اللہ میں ایک پل میں. دعوے بھی ہیں، دلیل بھی ہیں. ہزاروں بزرگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے گھر پہ بیٹھے بیٹھے ولی بنا دیا. سبحان اللہ. ہزاروں بزرگ ایسے گزرے ہوں گے، ولی ایسے گزرے ہوں گے، ابدال ایسے گزرے ہوں گے، کتب ایسے گزرے ہوں گے جنہوں نے پلکوں میں اپنے مریدوں کو حاجی و نمازی بنا دیا. بات یہاں پہ بھی نہیں ہوتی، ختم یہاں پہ بھی نہیں ہوتی. میں تو اس کو ایک بہت چھوٹی سی کرامت سمجھتا ہوں کہ شاہ نعمت اللہ کے ہاتھ کو پکڑ کر آپ نے پل بھر میں کعبۃ اللہ کی زیارت کرا دی، پل بھر میں وہ ارکان ادا کر دیے، پل بھر میں آپ مدینہ منورہ آ گئے. آپ رسول کریم سے شرف ملاقات آپ کو ہوا اور آپ نے اس خط کو لیا اور اپنے قدم ناز کو رقم کر دیا اور کہا کہ جا کر میرے وارث کو دے دینا. ادھر وہاں سے ان کو دیا اور کہا کہ آنکھیں بند کرو. ادھر وارث پاک اپنے حجرے میں کہتے ہیں اوگھٹ شاہ سے، مسکین شاہ سے، بیدم شاہ سے کہ جاؤ جاؤ حاجی نعمت اللہ آ رہے ہیں، اس کے پاس میرا ایک خاص تحفہ ہے، دیتے ہوئے آنا. ایک شخص اعتراض کرتا ہے کہ چند پل میں یہ ممکن کیسے ہے؟ اگر چلا گیا تو واپس کیسے؟ اگر وہ چلا گیا تو واپس کیسے؟ کہتے ہیں جاؤ جاؤ نعمت اللہ کو لے کر آؤ، اس کے پاس میرا خاص تحفہ ہے. حضرت نعمت اللہ شاہ اپنے سینے سے نقشے پائے رسول کو لگا کر آ رہے ہیں. سرکار وارث پاک کی بارگاہ میں جاتے ہیں، دیکھتے کبھی سرکار وارث پاک کو ہے، کبھی آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور رسول پاک کے چہرے کو سوچتے ہیں، پھر وارث پاک کو دیکھتے ہیں، آنکھوں کو بند کرتے ہیں اور سوچتے ہیں رسول پاک کے چہرے کو اور آ کر قدموں میں گر جاتے ہیں. کہتے ہیں سرکار یہ کرم نوازی کہ ایک پل میں حاجی بھی بنا دیا، ایک پل میں رسول پاک کی زیارت بھی مل گئی اور رسول پاک نے یہ تحفہ بھی دیا اور دے کر کہا کہ میرے وارث کو، غور کریے گا، میرے وارث کو یہ نقشے کفے پائے رسول دے دینا. دعویٰ کیا، دلیل کیا. آج بھی وہ نقشے پا جو اگر اس پر اعتراض کرے اس کو جواب دینا، آج بھی وہ نقشے کفے پائے رسول شاہ ولایت دیوا کے بارگاہ میں رکھا ہوا جو پل بھر کے حاجی نعمت اللہ شاہ اپنے سینے پر لگا کر آئے تھے، وارث پاک کے ہاتھوں پر دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تحفہ آج کے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ نے دیا. واقعہ یہی ختم نہیں ہوا، واقعہ تو اب شروع ہوا کہ جیسے ہی وارث پاک نے اس قدم ناز کو دیکھا، اپنے ہاتھوں پہ لیا، زمین پر رکھا، اپنا پیر اس نقشے کفے پر رکھا اور رکھ کر کہا سنا سنا میرا پیر میرے نانا کی طرح.
اب آئیے پرانے جملے پر کہ مجھے جو کچھ ملا میری دادی جان سے ملا، بے شک سبحان اللہ بلا واسطہ ملا، براہ راست ملا، بے حجاب ملا، دادی جان سامنے، پوتا سامنے، جو کچھ ملا براہ راست ملا۔ ادھر بھی کوئی دعویٰ کرتا نظر نہیں آ رہا کہ کائنات کا کوئی بھی ولی ہو تو یہ دعویٰ کر دے کہ مجھے جو کچھ ملا سیدہ کی بارگاہ سے ملا۔ اب کرونالوجی پلٹیے، ادھر دعویٰ کیا؟ دیکھو میرا پیر میرے نانا جان جناب محمد مصطفیٰ کی طرح، نہ ویسا کوئی دعویٰ نہ ایسا کوئی دعویٰ۔ بے شک بے شک تو یہ شرف صرف اور صرف فقیری کو حاصل ہے، سبحان اللہ یہ شرف صرف اور صرف فقیری کو حاصل ہے کہ جو ایسا دعویٰ کرے، ورنہ اولیاء کو تو ہم نے یہ کرتے دیکھا ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک رسول تو فخر سے کہہ سکتے ہیں تاجدار ہم بھی ہیں، لیکن وہ بزرگ کہہ رہے ہیں، وہ شعراء کہہ رہے ہیں، یہ فقیر کہہ رہا ہے دیکھو میرا پیر میرے نانا جان کی طرح رہتا ہے۔ ایسا دعویٰ کائنات میں کہیں نہیں ملتا کہ جو اس قسم کی گفتگو فرما لے۔ واحد ذات صرف وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی ہے کہ جو ایسا دعویٰ کرتے ہیں کہ قدم ناز پر قدم ناز رکھ کر کہتے ہیں دیکھو یہ معرفت کی گفتگو ہے۔ عزیزان گرامی، وارثیت کو سمجھنا بہت مشکل ہے، وارثیت کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ اور کہتا ہے نا شاعر کہ الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوانہ گانے عشق اور آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے بعد۔ سبحان اللہ یہ سلسلہ فقیری کا سلسلہ ہے دوستو، یہاں خلافت کھلی آفت نہیں ہوتی۔ اب اعتراض کرنے والے کچھ بھی اعتراض کر لیتے ہیں کہ نماز نہیں پڑھتے، اور سرکار وارث پاک کے لیے بھی کسی نے اعتراض کیا کہ سرکار وارث پاک نماز نہیں پڑھتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عزیزان گرامی، ایک شخص آیا، یہ بھی میں نے ملفوظات میں بھی کچھ دن پہلے میں مطالعہ کر رہا تھا تو پڑھا، تو ایک شخص آیا آ کر کہنے لگا سرکار وارث پاک میں نے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ سرکار وارث پاک کہتے ہیں کہ اگر تم نے نہیں دیکھا تو ٹھیک ہے، مجھے لے چلو، لے چل کر مجھے نماز پڑھاؤ۔ تو ایک امام صاحب کے پیچھے لا کر کھڑا کر دیا، سرکار وارث پاک نے ان کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد جب سلام پھر لیا گیا تو سرکار وارث پاک حجرے کی طرف جیسے ہی روانہ ہو رہے تھے تو مولوی صاحب کو بلایا، سنا مولوی صاحب یہاں آؤ۔ بڑا تھکائی دی، غور کرنے کی بات ہے، بڑا تھکائی دی، یہ ابدی بھاشا ہے عزیزان گرامی، بڑا تھکائی دی ہو، امری عمر کا لحاظ نہیں رکھو، یہ جملہ ہے ملفوظات میں ملتا ہے عزیزان۔ تو مولوی صاحب نے کور اپ کرنے کے لیے پوچھا سرکار کیا گستاخی ہو گئی، کیا تھکا دیا میں نے آپ کو، کیا گستاخی ہو گئی؟ مولوی تو کور کرتا ہی کہاں کیا ہو گیا، لیکن پتہ نہیں کہ سامنے ذات کون ہے، سامنے ذات وارث پاک جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں فقیر ہوں اور اس ذات سے فقیر ہوں کہ جس کا گھر کا گھر کسی نماز کے لیے قربان ہو گیا، سبحان اللہ اس کی بقا کے لیے قربان ہو گیا۔ سرکار وارث پاک نے ارشاد فرمایا کہ تھکائی بھی ہو، تو کہنے لگے سرکار کس طرح سے میں نے تھکا دیا؟ کہنے لگے جب نماز نیت باندھے رہو تو تب کرانے کی دکان پہ گئے رہو، پھر گھوڑے چارہ لیے گئے رہو، پھر اس کے بعد دودھ لیے گئے رہو، اور اب اس عمر میں ہم کا ایسے تھکاؤ گے۔ تو حضرت امام صاحب وہ جتنے بھی موجود تھے وہاں پر شرمندہ ہوئے۔ عزیزان گرامی، سرکار وارث پاک کی ذات یہ تھی کہ جو پیچھے کھڑا ہو تو اس کو وہاں لے کر جاتے تھے جہاں تک اس کی رسائی نہ ہو۔
یہ امام آج کے اعتراض کرتے ہیں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے. یہ ایک گفتگو تھی عزیزان گرامی، میں نے آپ کے سامنے رکھی، لیکن غور کرنے والی بات یہ ہے کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں. تو عزیزان گرامی ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ ہم اعتراض کس ذات پر کر رہے ہیں. یہ ذات سرکار وارث پاک کی ہے جو تمہاری عقلوں کے پرے ہے. اور ایک اور بڑی پیاری بات ذہن میں آ رہی، یہ بارگاہ ہم فقیروں کی اس بارگاہ کے ٹکڑوں پر پلنے والوں کی ہماری سرفرازی ہے کہ ہمیں اس بارگاہ کے ٹکڑے ملتے ہیں کہ ہم بلا واسطہ ان کی بارگاہ میں کبھی چلے بھی جاتے ہیں. یہ ہماری خوش نصیبی ہے. سرکار وارث پاک نے تو ہمیشہ یہ ارشاد، اب غور کرنے والی بھی بات یہ ہے کہ جس بارگاہ میں آپ رہے، اب وہ وہاں پہ جہاں رہتے ہیں اس کا نام بھی دیوا کیوں پڑا؟ اس کا نام بھی دیوا کیوں پڑا؟ سرکار وارث پاک کا خود کا قول ہے، سنا سنا میں دیوا ہوں. اب کوئی سوچے کہ لفظ دیوا ہی کیوں پڑا؟ لفظ دیوا ہی کیوں پڑا؟ عزیزان گرامی، سرکار وارث پاک کی ذات ایک فقیر کی ذات ہے. یہ لیوا نہیں ہوتی، یہ ذات، یہ فقیری کبھی لیوا نہیں ہوتی، ہمیشہ سے دیوا ہوتی ہے، دینے والی ہوتی ہے. اس لیے اس ذات کا نام دیوا ہے، اس جگہ کا نام دیوا ہے، کیونکہ یہ چنتے بھی ایسی جگہ ہے کہ جو اشرف ہو، وہ اشرف ہو. عزیزان گرامی، کائنات میں کوئی نہیں یہ بیان کر سکتا، کوئی ایسا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ جو یہ بیان کرائے، جو یہ بتائے، جو یہ دعویٰ کرے کہ مجھے جو کچھ ملا میری دادی جان جناب فاطمہ الزہرا سے ملا. اور غور کرنے کی بات یہ بھی ہے کہ جب آپ کے پاس سے تعلیمات ختم ہو گئی، آپ سیدہ کائنات نے یہ بھی ارشاد فرمایا بقیہ تعلیمات کے لیے اپنے دادا جان علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ. اب غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ اب ان کا کنیکشن اس کنیکشن سے کیا؟ اب غور کریے کہ سرکار وارث پاک کے ہر جملے سے پہلے لفظ سنا سنا کیوں ہوا کرتا تھا؟ اور وہ بھی 2 مرتبہ کیوں ہوا کرتا تھا؟ سنا سنا اور 2 مرتبہ ہی کیوں ہوا کرتا تھا؟ اب کرونولوجی یہاں پر بھی سمجھیے آپ کہ سرکار وارث پاک کی ذات ہے، اور آپ ہمیشہ جب بھی جو جملہ ارشاد فرماتے ہیں وہ 2 مرتبہ کہتے ہیں، سنا سنا. اور ایک طرف علی کی ذات ہے جو منبر پر کھڑے ہو کر یہ کہتی ہے سلونی سلونی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں وارث علی، علی میرا وارث، مجھے جو کچھ ملا سیدہ کی بارگاہ سے ملا، براہ راست ملا، بلا واسطہ ملا. عزیزان گرامی، یہ ذات ہے وارث پاک کی. آپ کرونولوجی سمجھیے کہ ایک طرف دیوا کی بارگاہ میں کھڑے ہو گئے وارث پاک کہہ رہے ہیں سنا سنا، دوسری طرف علی کوفے کے منبر پر کھڑے ہو کر یہ کہہ رہے ہیں سلونی سلونی، جو چاہو پوچھ لو. اور یہ سنا رہے ہیں جو چاہنا ہو، جو تم چاہتے ہو کہ ہم تمہیں سنائیں وہ ہم بتانے والے ہیں. یہ ہے ذات وارث پاک کی. عزیزان گرامی، اور اس نام کی کیا برکت ہے، غور کرنے والی بات ہے. ایک مولوی صاحب تھے اور جا کر کہنے لگے کہ سرکار مجھے کچھ ورد و وظائف دے دیجیے، مجھے کچھ ورد و وظائف دے دیجیے. سرکار نے ورد و وظائف دیے. دینے کے بعد کہا کہ بہار کی فلاں غار پر چلے جاؤ اور جا کر وہاں پر اس ورد و وظائف کو مکمل کرو. عزیزان گرامی، جیسے ہی یہ مکمل کرنے تھے، جیسے ہی پہنچے آپ اس غار پر، دیکھا کہ وہاں ایک شیر بیٹھا ہوا ہے. مخصوص انداز سے غرایا. مولوی صاحب نے سٹ پر جتنی دعائیں تھیں سیدھے سیدھے بولنی شروع کر دی. اتنے میں ایک ہاتھ آیا اور آ کر اس کے جبڑے پر جیسے ہی پڑا
اس شیر کا منہ ٹوٹا. اب کرونالوجی سمجھیے گا عزیزان گرامی. پہلا جملہ کہ مجھے جو کچھ ملا میری دادی جان سے ملا. دوسرا کہ مجھے براہ راست ملا، بلا واسطہ ملا. قدم ناز پر رکھ کر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ دیکھو میرا پیر میرے نانا جان کی طرح ہے. اب غور کرنے والی بات یہ ہے، یہاں پر ایک ہاتھ آیا اور آنے کے بعد اس کے جیسے ہی جبڑے پر پڑتا ہے وہ شیر چت ہو جاتا ہے، غشی میں باہر جاتا ہے. مولوی صاحب اپنی دعاؤں کو مکمل کرتے ہیں، وارث پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں. سرکار وارث پاک کہتے ہیں سنا مولوی صاحب آ گئے. کاہے ان دعاؤں کو تکلیفیں دے دی تھی جبکہ اس میں اعظم جانتے تھے، سبحان اللہ، جبکہ اس میں اعظم جانتے تھے ان دعاؤں کو کیوں تکلیف دی. مولوی صاحب شرمندہ سر جھکایا. سرکار وارث پاک آگے بڑھ کر یہ کہتے ہیں اگر میں نہ آیا ہوتا تو تمہارا کیا حال ہوتا، اگر میں نہ آیا ہوتا تو تمہارا کیا حال ہوتا. عزیزان گرامی، جیسے ہی ہم لوگ فون پر السلام علیکم کرنے کے بعد آپ سے گفتگو کرتے ہیں تو شروع میں کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم یا وارث. یہی کہتے ہیں نا. بہت سے لوگوں کو مرچی لگ جاتی ہے کہ بھئی یہ اضافہ کیوں کر دیا انہوں نے. سلام کے بعد ایک بدعت شروع کر دی، اور اعتراض کرنے والے غیر نہیں اپنے ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کہ کیا کہا السلام علیکم یا وارث، کیسے ہیں آپ. بدعت فتویٰ لگایا جا رہا ہے، لوگ اعتراض کر رہے ہیں، اعتراض کر کے کہہ رہے ہیں یہ کیا وارثی لوگ کر رہے ہیں. تو ان کو بتاؤ کہ وہاں مولوی صاحب نے غلطی کی تھی، وہاں مولوی صاحب نے یہ غلطی کی تھی. ہاتھ آیا موقع پر، شیر بے ہوش ہو گیا، غشی سے نکل گیا. اور اس واقعے کا ثبوت ہمیں جنید بغدادی سے ملتا ہے. بہت پیاری بات ذہن میں آئی ہے عزیزان گرامی. جنید بغدادی کا مرید پیچھے پیچھے چل رہا ہے، دریا آتا ہے تو جنید بغدادی سے کہتا ہے وہ مرید سرکار کوئی ناؤ نہیں ہے، اب اس دریا کو پار کیا تو کیسے جائے. تو عزیزان گرامی سرکار جنید بغدادی یہ کہتے ہیں میرے پیچھے پیچھے رہنا اور یا جنید کہتے رہنا. کیا کہنا؟ یا جنید کہتے ہوئے چلنا. پیچھے والا بھی بڑا شیطان تھا مولوی قسم کا. سنا کیا؟ یا جنید کہتے رہنا. اب خرافاتی تو تھا ہی، کہیں گے جب یہ ہمیں یا جنید کہلوا رہے ہیں تو خود کیا کہہ رہے ہو. جب ہمیں یا جنید کہلوا رہے ہیں تو خود کیا کہہ رہے ہوں گے. ذرا پیچھے پیچھے دریا کے بیچ میں ہی پہنچا تھا، کان لگایا اور کان لگا کے سنا کہ وہ یا جنید جو ان سے کہلوا رہے ہیں وہ یا اللہ کہہ رہے ہیں، وہ یا اللہ کہہ رہے ہیں. اب کہنے لگے یار یہ تو بڑا ماسٹری گیم ہو گیا، ہم سے یا جنید کہلوا رہے ہیں اور خود یا اللہ کہہ رہے ہیں. ارے یا جنید چھوڑو، یا اللہ کرو. اور جیسے ہی یا اللہ کہا اور وہ غرق ہو گیا، اور غرق ہونا تھا. سیدھا پیر صاحب کو آواز لگائی سرکار بچا لیجئے، سرکار بچا لیجئے. تو جنید بغدادی کہتے ہیں کیوں؟ سن رہے تھے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تم سے جو کہا تھا وہ نہیں پڑھا. تو کہا سرکار میں نے سنا آپ سے کہ آپ یا اللہ کہہ رہے ہیں اور مجھ سے یا جنید کہلوا رہے ہیں. تو میں نے بھی سوچا کہ چلو یا اللہ کر کے دیکھ لیں. تو عزیزان گرامی جیسے ہی یا اللہ کہنا تھا ڈوب گیا. وجہ کیا تھی کہ جنید نے اتنا یا اللہ کیا تھا، جنید نے اتنا بارگاہ الہی پہ ریاضت کر کے عبادت کر کے معرفت الہی پائی تھی
کہ ان کا نام بھی اگر لیا جائے تو اللہ اس نام کی لاج رکھتا ہے. اللہ اس نام کی لاج رکھا تھا. اب ایک بڑی پیاری بات ذہن میں آ رہی ہے. یہ تو اعتراض کرنے والے اپنے ہوتے ہیں نا. ایک پنڈت جی تھے, مجھے پنڈت نایاب شاہ ایک تھے سرکار کی بارگاہ میں, گئے تھے کوئی اعتراض کرنے کے لیے. بہت سی الگ الگ واقعے ہیں, لیکن جو مجھے اوتھینٹک واقعہ جو ملا ہے وہ مجھے یہ ملا ہے کہ نایاب شاہ گئے سرکار کی بارگاہ میں کچھ اعتراض کرنے. بہت بڑے وقت کے پنڈت, سرکار وارث پاک کی بارگاہ میں, کیا بارگاہ, سب کو کہتے ہیں آؤ. وہ پنڈت گیا اعتراض کرنے, کہا آؤ. باہر نکلتا ہے تو کوئی سوال پوچھتا ہے تو کہتے ہیں یا وارث. سبحان اللہ. کوئی کہتا پوچھتا ہے کہاں جا رہے ہو, کہتے ہیں یا وارث. کوئی پوچھتا ہے کہ طبیعت کیسی, کہتے ہیں یا وارث. پوچھتے ہیں کچھ کھاؤ گے, کہتے ہیں یا وارث. کہیں جانا ہے تو یا وارث, کہیں بیٹھنا ہے تو یا وارث, اٹھنا ہے تو یا وارث. عزیزان گرامی, یہ وارث پاک کا رنگ تھا جو چڑھایا وارث پاک نے. تو میں نے پوچھا کہ ذرا نایاب شاہ مجھے یہ بتاؤ, گئے تو تھے اعتراض کرنے, نکل کے آئے ہو تو یا وارث. تو کہا صدقے دل سے اگر وارث پاک کی عظمت کو دیکھ لو گے تو صبح بھی ہوگی تو یا وارث کہتے ہوئے, شام ہوگی یا وارث کہتے ہوئے, زندگی ہوگی تو یا وارث کہتے ہوئے, موت ہوگی تو یا وارث کہتے ہوئے. یا وارث, یا وارث, یا وارث, نعرہ حیدر, یا وارث. سبحان اللہ. عزیزان گرامی, یہ ہے ذاتیں کہ ان کا نام وہ اسم اعظم بن چکا ہے. وہ عبادتوں سے, وہ ریاضتوں سے وہ اسم اعظم بن گیا ہے کہ ہم ان کا نام لیتے ہیں تو اللہ اس نام کی لاج رکھتا ہے اور ہمیں نوازتا ہے. اعتراض کرنے والے ابھی جیسے کہ بڑی پیاری بات ذہن میں آئی تھی, تو کچھ کہتے ہیں نا کہ یہ سلسلہ سوخت ہے, کیا واہیات باتیں ہیں. ایسے تو میں کچھ نہیں کہتا, کبھی کچھ نہیں. جیسے کہ بھائی نے میرے شاہد نظامی صاحب ایک ٹکڑا دے کر کہتے وہی بات ذہن میں آئی تو میں نے نوٹ کیا. عزیزان گرامی, بے شک وارثیت میں بالکل کھلی آفت نہیں ہے کہ جہاں 5-5 ہزار روپے پر یا $100 کے اوپر تم خلافتوں کو لیتے آؤ اور لے کر آنے کے بعد کہو کہ میں فلانا علامۃ الدہر کا خلیفہ فلانا ہوں. واحد وارثی ایسا سلسلہ ہے کہ میں ایسے ہی چلا جاؤں تو کائنات میں کوئی مائی کا لال ایسا نہیں ہے کہ جو مجھے کہے گا کہ آپ فلاں پیر کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں. کوئی چہرہ دیکھ کے بتا دے گا کہ آپ قادری ہیں, کوئی کہہ دے گا آپ چشتی ہیں, کوئی کہہ دے گا آپ صفوی بقائی ہیں, کوئی کہہ دے گا کہ آپ اشرفی ہیں, کوئی کہہ دے گا کہ آپ برکاتی ہیں, کوئی کہہ دے گا کہ آپ رضوی ہیں, کوئی کہہ دے گا کہ آپ فلاں سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں. عزیزان گرامی, واحد وارثیت ایک ایسا سلسلہ ہے کہ جس کے وکیل کائنات میں کہیں بھی چلے جائیں ان کے لباس کو دیکھ کر یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ وارثیت ہے. یہ بھی ایک کرامت ہے, یہ بھی ایک کرامت ہے. ایک بہت ہی پیاری گفتگو عزیزان گرامی ہے کہ یہ بھی ایک کرامت وارث پاک ہے کہ ان کے لباس کو کوئی امتیاز نہیں کر سکتا. اس پر دیکھ کر ہی سامنے بتا دے گا کہ سرکار وارث پاک کے در کا گدا چلا آ رہا ہے.
عزیزان گرامی، سرکار وارث پاک یہ ارشاد فرماتے ہیں، سنا سنا ہم نے خلافت کا وہ لباس پہنایا ہے کہ میرا احرام پوش محتاج تعارف نہیں ہے، سبحان اللہ، میرا احرام پوش محتاج تعارف نہیں ہے۔ ایک چھوٹے بچے سے لے کر ایک بوڑھے تک اگر دیکھ لیں تو یہ کہے گا کہ سامنے سے وارثی فقیر چلا آ رہا ہے۔ سبحان اللہ، جب وہ پہنچے گا تو لوگ خود ہی سامنے سے کہیں گے کہ سامنے سے وارث پاک کے در کا گدا چلا آ رہا ہے۔ سنا سنا سرکار وارث پاک کا قول ہے کہ سنا سنا دنیا کے خلفاء جب انتقال کریں گے تو ان کے کپڑوں کو کاٹا جائے گا، لیکن جب میرا فقیر، میرا خلیفہ جب انتقال کرے گا اس کے احرام پر قینچی نہیں لگے گی، اس کے جسم پر، اس کے کپڑے پر کوئی قینچی نہیں لگے گی۔ یہ افضلیت ہے عزیزان گرامی۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ یہ بارگاہیں وہ بارگاہیں ہیں جن پر اعتراض مت کرو، کیونکہ ان بارگاہوں پر اعتراض کرو گے تو یہ اعتراض صرف اس بارگاہ تک نہیں پہنچے گا بلکہ اس بارگاہ تک پہنچے گا جس بارگاہ سے ان کو عطا ہوا۔ تو اعتراض کرنے والے سوچ سمجھ کر اعتراض کیا کریں کہ اعتراض کر کیا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ اعتراضات صرف اسی ذات تک محدود نہیں رہتے، یہ ذات پہنچتی ہیں اس وقت تک، اس جگہ تک جہاں تک اس ذات کا تعلق اس ذات سے رہتا ہے۔ تو غور کریے اس چیز کے بارے میں عزیزان گرامی کہ ہم گستاخ نہ بنیں، خواہ کسی بھی سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں لیکن سلسلوں کا احترام کریں، ان کے بزرگوں کا احترام کریں، ان کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ دیکھو وارثیت یہ ہے، وارثیت کی عظمت یہ ہے۔ عزیزان گرامی، یہ ہے وارث پاک کی ذات کہ کائنات میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے جو کچھ ملا میری دادی جان سے ملا، ابھی جرا واسطہ ملا، براہ راست ملا۔ یہ ذات صرف اور صرف سرکار وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی ہے۔ میں آخری گفتگو پر تھا لیکن ایک بہت پیاری بات ذہن میں عزیزان گرامی آ گئی۔ سرکار وارث پاک کو میں نے کلکتہ میں ہی بہت پہلے ہی ایک جملہ کہا تھا کہ سرکار وارث پاک کے آستانے پر صرف اشرف العالمین کیوں؟ سبحان اللہ، تو میں نے ایک ڈیفینیشن وہاں پہ بتائی تھی، لیکن آج غور کرنے کی چیز یہ ہے کہ سرکار وارث پاک کو عالم پناہ کیوں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سرکار وارث پاک کو عالم پناہ کیوں کہتے ہیں؟ کائنات کے کسی بزرگ نے یہ دعویٰ نہیں کیا، اس کے مریدوں نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرا پیر عالم پناہ ہے، میرا پیر عالم پناہ ہے۔ جیسے کائنات میں واحد رحمت للعالمین ہے، سبحان اللہ، جیسے کائنات میں واحد آستانہ اشرف العالمین ہے، ویسے ہی واحد کائنات میں ایک ذات ہے عالم پناہ۔ ایک طرف دعویٰ، اب کرونالوجی پھر سے سمجھیے گا، ایک طرف دعویٰ کہ مجھے جو کچھ ملا میری دادی جان سے ملا، بلا واسطہ ملا، براہ راست ملا، اپنے نانا جان کے قدم ناز پر اپنا پیر رکھ کر کہتے ہیں کہ دیکھو میرے نانا جان کے قدم ناز سے میرا قدم ملتا ہے۔ کائنات میں واحد ذات وارث عالم پناہ، جو صرف ایک ذات جو عالم پناہ کا دعویٰ رکھتی ہے، کائنات میں محشر ہے، محشر میں یہ دعویٰ ہے کہ سب نفسی نفسی کا عالم، کوئی کسی کا پرسان حال نہیں۔ عیسیٰ اپنے میں، موسیٰ اپنے میں، ہود اپنے میں، لوط اپنے میں، ہارون اپنے میں، آدم اپنے میں، ہود اپنے میں، شیش اپنے میں۔ واحد ایک ذات ہوگی کہ جو کہے گی رب حبلی امتی، وہ ذات کس کی؟ وہ ذات
رحمت للعالمین کی، سبحان اللہ، وہ ذات رحمت للعالمین کی۔ غور کرنے کی چیز یہ کہ ہر جگہ نفسی نفسی، کائنات میں ایک ذات رحمت للعالمین، کائنات میں ایک فقیر جس کا آستانہ اشرف العالمین، ایک ذات جس کا دعویٰ میں عالم پناہ، وہ ذات عالم پناہ۔ اب محشر کو غور کرو، عیسیٰ کو اپنی پڑی، موسیٰ کو اپنی پڑی، زکریا کو اپنی پڑی، یوسف کو اپنی پڑی، شیش کو اپنی پڑی، آدم کو اپنی پڑی۔ صرف ذات رسول پاک کی کہ جو کہے رب حبلی امتی۔ اب پیر بھی جو ہوں گے ان کو بھی اپنی پڑی، ان کو بھی اپنی پڑی۔ کائنات میں ایک واحد ایسی شخصیت ہے جو کہتی ہے سنا سنا خراب خراب میرے، اچھے اچھے تمہارے۔ سبحان اللہ، جملہ ظاہر کیا عزیزان گرامی، آسمان کی طرف دیکھ کر وارث پاک نے کہا سنا سنا خراب خراب میرے، اچھے اچھے تمہارے۔ کیا کہا؟ خراب خراب میرے، اچھے اچھے تمہارے۔ تو اب ہم اگر وارثی ہیں اور ہم پر فتوے لگاتے ہیں، ہمیں برا بھلا بولتے ہیں، تو شکریہ مولانا کہ تم نے ہمیں خراب ہونے کی دلیل دے دی۔ میرے خراب خراب میرے، اچھے اچھے تمہارے۔ تم میں خراب، میں وارث کا، تم اچھے، تم میں وارث۔ تو ہم خراب، ہم وارث کے، تم اچھے، تم اپنے پیر صاحب کے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کسی کے پیر نے دعویٰ نہیں کیا کہ تمہاری گارنٹی میری واحد وارث پاک کی ذات ہے جو کہہ رہی ہے پریشان مت ہونا، نزا کے وقت میں آؤں گا۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، پریشان مت ہونا، نزا کے وقت میں آؤں گا۔ کیا وارث، وارثیوں تمہارے جواب کا وارث ہے وارث پاک۔ پریشان مت ہونا، سنا سنا پریشان مت ہونا، نزا کے وقت میں آؤں گا، کیونکہ تم خراب ہو نا، تم میرے ہو۔ کسی کے پیر نے دعویٰ نہیں کیا، کسی مجدد نے دعویٰ نہیں کیا، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کس واسطے کہ مجھے جو کچھ ملا میری دادی سے ملا، اور اس دادی کی ذات نے ایسا عطا کیا کہ محشر بھی اس کا، یہ دنیا بھی اس کی، یہ قبر بھی اس کے، اور یہ وارث، اور ایسا وارث کہ جو کہتا ہے کہ میں وارث علی اور علی میرا وارث۔ نعرہ حیدری، یہ ذات ہے وارث پاک کی، یہ دعویٰ ہے وارث پاک کا۔ سنا سنا، ارے مرنے کی فکر مت کرو، تمہارا وارث وارث عالم بنا ہے۔ مت سوچنا کہ مریں گے تو کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، ٹینشن مت لینا۔ وہ بسنتی رنگ کا احرام تمہارے لیے وہ ٹھنڈی ہوائیں دے گا کہ کیا جنت کی وہ ہوائیں ہوگی۔ سبحان اللہ، جب سرکار وارث پاک آ رہے ہوں گے اور قبر میں فرشتے پوچھ رہے ہوں گے، اور سرکار وارث پاک کے اس جملے کے مطابق اب غور کریے اس چیز کے اوپر، سرکار وارث پاک کے جملے کے مطابق، اس قول کے مطابق، سنا سنا پریشان مت ہوئی ہو، تمہاری نزا کے وقت آؤں میں آؤں گا، کہ نزا کے وقت بھی میں آؤں گا۔ ارے اس سے بڑی ضمانت کیا ہوگا، اس سے بڑا وارث کون ہوگا
کہ جو اس چیز کا وارث بن رہا ہو کہ جو کرنا وہ کرو، نزا کے وقت تو میں کھڑا ہوں نا، سبحان اللہ، میں علی کا پوتا، میں رسول اللہ کا نواسا، میں سیدہ سے براہ راست دست درس لے کر فقیر میں تمہیں بچاؤں گا۔ سبحان اللہ، کیوں؟ کیونکہ خراب میرے، اچھے تمہارے۔ بے شک ہم خراب ہیں، ہمیں ہونے دو، ہم وارث پاک کے ہیں، ہم خراب ہیں، ہمیں ہونے دو۔ تمہاری اس قول کے مطابق کہ ہاں یہ لوگ خراب ہوتے ہیں، بے شک ہم خراب ہیں کیونکہ ہم وارث والے ہیں، کیونکہ سرکار وارث پاک نے ہم خرابوں کی ضمانت لی ہے اور کہا ہے کہ جتنے خراب بیٹھے ہیں ہماری، اور ایک بہت اور پیاری بات ذہن میں آ گئی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سرکار وارث پاک کو یہ کہے نا جا کر کہ مجھے بہت محبت ہے اور میں سرکار وارث پاک سے عقیدت رکھتا ہوں، محبت رکھتا ہوں، رکھنے دو عزیزان گرامی، لیکن سرکار وارث پاک کا مرید ہونا آسان بات نہیں، واہ، کیا بات، اور کرنے کی ضرورت ہے عزیزان گرامی۔ میں تحقیق کے ساتھ یہ کہہ رہا ہوں، سرکار وارث پاک کے ملفوظات میں ارشاد فرمایا گیا، سنا تم کا ہم چنے رہے، تم کا ہم چنے رہے۔ عزیزان گرامی، وارثی لکھنا بھی نصیب کی بات ہے، کیونکہ روز ازل سرکار وارث پاک نے جسے چنا ہے آج ہی وہ وارثی لکھ رہا ہے، تبھی وہ آج وارثی لکھ رہا ہے، زندہ باد، زندہ باد، ورنہ بہت سے ایسے ہیں ہر سلسلے والے کوئی یہ دعویٰ کر کے نہیں آیا۔ اور آپ کا یہ بھی کہنا ہے کہ میں نے اگر اس کو مرید کیا تو اس کی 7 نسلیں پہلوں کو اور 7 نسلیں آگے کی اس کو مرید کیا۔ تو عزیزان گرامی، کیا کہا وارث پاک نے؟ اگر تم وارثی ہو تو تم سے 7 نسلیں اوپر جو بھی ہے۔ عزیزان گرامی، اس کی نزا کے وقت وہ سرکار کا راج دلارا، وہ سیدہ کا پیارا، وہ سیدہ کا لاڈلا آئے گا اور آ کر پکڑ کر کہے گا یہ وارثی غلام ہے، یہ وارثی غلام ہے۔ اور وارثی لکھنا بھی عام بات نہیں ہے، جو چنا جاتا ہے وہی سلیکٹڈ پیپلز، سبحان اللہ، سلیکٹڈ لوگ جن کو سلیکٹ کیا وارث پاک نے، ہاں ٹھیک ہے ہم خراب ہیں، ہمیں خراب رہنے دو، ہم وارثی غلام ہیں، ہمیں خراب رہنے دو۔ کہتے ہی کہتے عمر گزر جائے گی میری، ان کا بیان ہے کوئی داستان نہیں، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔